السلام علیکم ناظرین، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے، کل کا دن ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا دن تھا۔ پورے ملک میں نے وہاں پہ ویلاگ بھی کیا، پورے ملک میں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اصول انصاف کے لیے پرامن ریلیوں کا انعقاد بھی ہوا۔ لوگ نکلے، انہوں نے ایک بار پھر اپنے حق کے لیے آواز بلند کی۔ وہ شہداء کے ورثاء نکلے، کارکنان نکلے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا پر کوریج نہیں آئی، کیونکہ میڈیا پر کوریج لینے کے لیے شاید گاڑیاں چلانا، ملک کی املاک کو نقصان پہنچانا، ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ بننا شاید یہ ضروری ہو گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ میڈیا کو مینج مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب میڈیا کو اشتہارات مل رہے ہوں تو انہیں کیا ضرورت ہے مظلوم کی آواز بننے کی، انہیں کیا ضرورت ہے انسانیت کا درد سمجھنے کی، انہیں کیا لگے انسانی اقدار سے، انہیں کیا لگے مسلمانوں کے خون سے کہ کیا ہوا، کیا کھلواڑ کیا گیا اس ملک کے اندر ان بے گناہوں کے ساتھ، ان نہتے شہریوں کے ساتھ جو سوئے ہوئے تھے، ان پر حملہ کر کے ان کو گولیوں سے شہید کر دیا گیا۔ گوشہ درود پر گولیاں چلائی گئیں، مرکز منہاج القرآن پر گولیاں چلائی گئیں، مگر 8 سال گزر گئے، ان شہیدوں کے، ان یتیم بچوں کو کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جن بچوں سے ان کے والد چھن گئے، جن بچوں سے ان کی والدہ چھن گئیں، لیکن اس ملک میں کوئی ادارہ، شاید کسی ادارے کے سربراہ میں اتنی غیرت باقی نہیں رہی، اتنی حمیت باقی نہیں رہی، کسی کا ضمیر اتنا یعنی اس حد تک بھی زندہ نہیں ہے کہ وہ ان کو انصاف فراہم کر دے۔ اور وہ تو چلیں دور کی بات، اب اگلے جو قیامت آنے والی ہے، اب اگلا جو ظلم یہ کرنے والے ہیں، ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر ثانیہ ماڈل ٹاؤن کرنے والے ہیں۔ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب نے بول نیوز پہ کل ایک انکشاف کیا ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت، جس میں یہ کیس چل رہا تھا کافی عرصے سے، اور یہ تب کب سے چل رہا ہے، اس کو 7-8 سال گزر گئے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں، ایک جی آئی ٹی بنی، غیر جانبدار جی آئی ٹی تھی، پنجاب سے باہر تھی، سپریم کورٹ کے حکم پر بنی، لیکن سپریم کورٹ کی بنائی ہوئی جی آئی ٹی کو ہائی کورٹ کے ایک اسٹے آرڈر نے کام کرنے سے روک دیا۔ اور اسٹے آرڈر لینے والا کون تھا؟ ایک معمولی کانسٹیبل تھا جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں نہ زخمی تھا اور نہ اس کا کوئی لینا دینا تھا۔ لیکن پاکستان ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ پاکستان کو ہی شرف حاصل ہے جہاں پر اسٹیٹ فائر کیے جاتے ہیں، مظلوم نہتے شہریوں کو شہید کر دیا جاتا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، جبکہ حمزہ شباز اور دوسروں کے لیے، چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، بددیانتوں، خائنوں کے لیے رات کو بھی عدالتیں لگا لی جاتی ہیں۔ تو یہ نظام عدل پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ خیر، وہ چل رہا تھا سلسلہ۔ ابھی ڈاکٹر تعلق قادری صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے وکیل کو جج نے چیمبر میں بلا کر حلفاً کہا ہے کہ مجھ پر پریشر ہے اور میں کل کیس کا فیصلہ سنانے جا رہا ہوں۔ اور دوسری بات، ایک اہم بات جو اس سارے کیس میں ہے کہ جو نئی جی آئی ٹی بنی تھی، اس کو ڈاکٹر تعلق قادری صاحب فرما رہے تھے کہ کچھ ایسے شواہد تھے، کچھ ایسے ثبوت تھے، کچھ ایسی فون کالز تھیں کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے دوران پولیس والے کس کس کو کال کر رہے تھے، کہاں کہاں سے ہدایات لے رہے تھے، کون کون انہیں سمجھا رہا تھا، کون کون گائیڈ کر رہا تھا، گولی کا حکم کس نے دیا، لوکیشن کون شیئر کر رہا تھا، یعنی ایک ایک چیز کے ثبوت جو تھے، جو انہوں نے پہلی جی آئی ٹی کو فراہم نہیں کیے تھے، صرف اس لیے کہ ان کو چونکہ اعتبار نہیں تھا۔ بعد کی جی آئی ٹی پنجاب سے باہر بنی تھی، اس لیے انہوں نے وہ سارے شواہد بھی ان کو پرووائڈ کر دیے تھے، لیکن اس پر کیا ہوا، جب سارا کیس مکمل ہونے لگا، جی آئی ٹی نے نواز شریف، شہباز شریف، رانا ثناء اللہ سمیت سب سے سوالات بھی کیے، انویسٹیگیشن کی۔ جب وہ رپورٹ لکھنے لگے تو ایک کانسٹیبل جا کے اسٹے لیتا ہے۔ اب انسداد دہشت گردی کی عدالت میں آج کے دن جب میں ویلاگ کر رہا ہوں، ایک فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور فیصلہ کیا، پریشر یہ ہے اس جج پہ کہ آپ ہمارے حق میں فیصلہ لکھیں، اور جو 8-10 مین مرکزی ملزم ہیں، جن میں نام نہاد قاتل اعلیٰ، قاتل اعظم، اور یہ سارے لوگ، یہ جو بدبخت اور کم بخت ٹولہ ہم پر مسلط ہے، یہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ ان کو آج انسداد دہشت گردی ثانیہ ماڈل ٹاؤن سے رہا کرنے کا سوچ رہی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں، ثانیہ ماڈل ٹاؤن اپنے انصاف کا راستہ خود بنائے گا۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن پاکستان کی تاریخ کا ایک واحد ثانیہ ہے جو آج تک لوگ نہیں بھولے، جو آج بھی ہر آنکھ اشک بار ہو جاتی ہے۔ آج بھی ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی یاد جب آتی ہے، جب 18 گھنٹے ٹی وی چینلز پر لائیو دکھایا گیا، ہماری آنکھوں کے سامنے، میڈیا کی آنکھوں کے سامنے ماؤں کے جبڑوں میں گولیاں ماری گئی۔ کیا قصور تھا ان ماؤں کا؟
کیا کیا تھا انہوں نے، کیا جرم تھا ان کا، کس جرم کی پاداش میں ان کے ساتھ یہ ہوا، کیا قصور تھا ان بچوں کا جن کی آنکھوں کے سامنے ان کی والدہ ان سے چھین لی گئی۔ لیکن یہ یاد رکھیں، میرے لیے بات کرنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن اگر عدالتیں انصاف کا قتل کرتی ہیں تو خدا کی عزت کی قسم اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ پھر وہ مالک ایسا انصاف کرے گا کہ یہ انصاف کا قتل کرنے والے اور ثانیہ بالٹون کے قتل کرنے والے دنیا میں پہلے ہی ذلیل ہو رہے ہیں، یہ مزید رسوا ہوں گے، یہ مزید ذلیل ہوں گے، اور تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی، پاکستانی قوم ان کو معاف نہیں کرے گی، اور خدا کی قسم بغاوت کا ایسا طوفان اٹھے گا جو سب کو بہا کے لے جائے گا۔ یہ یاد رکھ لیں انصاف فراہم کرنے والے ادارے، یاد رکھیں اگر ثانیہ ماڈل ٹاؤن پر کوئی ایسا بدنیتی پر مبنی فیصلہ سنایا جاتا ہے تو نہ آپ کو تاریخ معاف کرے گی، نہ قوم معاف کرے گی، اور نہ ہی آپ کو اللہ اور اس کا رسول معاف کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔